بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ جنرل فیض صاحب چلے گئے، جنرل فیض صاحب کے بعد ایک لمبی لائن لگی ہے۔ میرے پاس بہت ہی ایکسکلوسیو اطلاعات ہیں، ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ جو جانے کے لیے تیار ہیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی اس پہ بات کرنی ہے کہ حکومت بھی سرپرائز دینے لگی ہے۔ حکومت کی تیاری کیا ہے؟ جو خان صاحب نے تقریر کی ہے کل، اور اسمبلیوں سے استعفے یا اسمبلیوں کو تحلیل کرنا، اس پہ بات کریں گے۔ بہت دلچسپ۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ خبریں اب جو ہے نا، اس طرح کی سٹوریز اور خبریں ایسی آئیں گی کہ بس گرما گرم مرچ مسالے والی، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ صورتحال ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا، اچھا بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے مجھے بار کچھ لوگ سندھ سے، بلوچستان سے میسیجز کر رہے ہیں کہ سر آپ یہاں بھی آئیں۔ بھائی میرا دل کرتا ہے، آپ یقین کریں، ہم نے تو ایک علاقے کو ٹارگٹ کیا، ہم سے وہی پورا نہیں ہو پا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ یہ میرے جو ویورز ہیں، جو میرے بھائی ہیں، جو میری بہنیں ہیں، یقین کریں یہ جو ہے نا اتنا اچھے انداز میں کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی گورنمنٹ یا کوئی اقوام متحدہ یا کوئی ورلڈ بینک یا کوئی انٹرنیشنل ادارے نہیں دے رہے، یہی جو اپنی بساط کے مطابق دیتے ہیں اپنا، جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے، تو ہم آگے وہی کر رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، میں بس ایک شومی قسمت ہے، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب کے اب جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، خان صاحب کا نا کوئی 15 کروڑ روپے ماہانہ لاہور میں جو زمان پارک اور وہاں سیکیورٹی پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ آج اعداد و شمار آئے کہ جی جو مارچ تھا، لانگ مارچ، اس کی سیکیورٹی کے اخراجات تھے، باقی کو تو چھوڑ دیجیے، جو پولیس کو ادا کیے گئے، پنجاب پولیس کو، وہ 10 کروڑ روپے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آج چونکہ ساری چیزیں وائنڈ اپ ہوئی ہیں نا، جو اسلام آباد میں جو سیکیورٹی رینجرز وغیرہ کی، پولیس کی، اسلام آباد پولیس کی، سندھ پولیس آئی ہوئی تھی، ایف سی تھی، ان ساروں کو ملا کے باقی بھی کنٹینرز کے اخراجات وغیرہ، جو بھی سیکیورٹی کے جو اخراجات تھے، کھانا وغیرہ، وہ کوئی 26 کروڑ تھا۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 50 کروڑ سے تو زیادہ ہم اس سفید ہاتھی پر خرچ کر چکے ہیں، جس نے وہ اودھم مچایا ہے۔ یار کہیں پر ایسا، کہیں کسی ملک میں ایسا ظلم ہے کہ ایک ایسا سفید ہاتھی وہ دندناتا پھرے اور وہ معیشت کو بھی لتھاڑ دے اور وہ معاشرت کو بھی لتھاڑ دے، اور جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں، پہننے کے لیے جوتے نہ ہوں، آدھے سے زیادہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہو، ان کے پاس پہننے کے لیے، سر ڈھانپنے کے لیے نہ چھت ہو، نہ بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہوں، وہاں پہ یہ لاڈلا اس طرح کا اودھم مچائے۔ آپ کو انصاف تو کریں، کوئی دل پہ ہاتھ تو رکھیں یار۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، سرکار اس پہ آپ جو ہے نا دیکھیں، اور انشاءاللہ پہلے بھی کر رہے ہیں اور جب تک ممکن ہوگا ہم کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے۔ تو اب بات یہ ہے، جنرل فیض صاحب تو چلے گئے، اور کل میں تو حیران ہوں، جنرل فیض صاحب کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا خان صاحب نے، ٹھیک۔ لیکن یہ بات ہے کہ جنرل فیض صاحب کا بھی استعفیٰ آیا اور خان صاحب نے بھی اسمبلیوں سے استعفے کا، پتہ نہیں اب انہیں کس نے مشورہ دیا تھا۔ خیر، تو انہوں نے جانا تھا، جنرل فیض صاحب نے جانا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کسی کا بھی آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہونا، آرمی چیف بننے کی خواہش کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ سیاست میں اس قدر انوالو ہو جائیں، آپ ایک لابیزم کریں، آپ ایک پروپیگنڈا کریں، آپ ایک کمپین چلائیں، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے دوڑ میں شامل تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میری دوڑ تو ختم ہو گئی ہے، پھر انہوں نے جو ابھی چیف صاحب بنے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے خلاف کمپین کرنا شروع کی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ظاہر ہے پھر ان کو تو ریزائن کرنا تھا۔ ان کو پتہ ہے، وہ کہتے تھے عام طور پہ اپنے نجی محفلوں میں، جی میں جو ہے نا اگر یہ بنتے ہیں تو میں ان کو سلیوٹ نہیں کروں گا، یہ وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ظاہر ہے ان کا تو ریزائن کرنا بنتا تھا نا۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کی حرکتیں، اور میں کہوں گا معذرت کے ساتھ جو ان کے کرتوت تھے،
وہ ایسے تھے، وہ پہلے سے ہی انہوں نے وہ اپنے گھر میں ادھر ادھر وہ سڑکوں کے افتتاح کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا، اور یہاں پر بھی اپنا پورا جس طریقے سے انہوں نے فیض یابی کی ہے خان صاحب کی، تو وہ پھر ان کا وہ بنتا تھا، وہ استعفیٰ ان کا بنتا تھا، اینڈ تک انہوں نے فائٹ کی ہے۔ شیخ رشید نے جو کہا تھا نا کہ آر یا پار ہونے والا ہے، تو جناب یہ پار ہو گئی ہے، اب ٹھیک ہو گیا نا، اب بے فکر رہیں۔ اب یوتھیوں کی میں نے کہا سیاسی موت واقع ہو گئی ہے، کیونکہ یوتھیوں کا جو سیاسی باب تھا وہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب بے فکر رہیں۔ اب یہ آر یا پار جو ہونا تھا نا وہ پار ہو گیا ہے، اب اس وجہ سے ان کی بات ٹھیک تھی۔ معاملہ ادھر چلا جاتا اور جو اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے، اور جو ان کا پلان تھا یہ پبلک کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ ان کا پلان کیا تھا۔ انہوں نے عمران خان کے کوچ نے جنرل فیض حمید صاحب نے 20 دن کی چھٹی لی کہ جی میرے گھر کی کوئی پرابلمز ہیں۔ ان 20 دن کی چھٹی میں انہوں گھر کی پرابلم، یہ گھر کا پتہ نہیں فنکشن ہے، اس طرح سے انہوں نے کوئی کہا، یہ کہہ کے انہوں نے چھٹی لی، اور پھر وہ آ کے اسلام آباد بیٹھ گئے، کبھی صدر سے ملاقات کر رہے ہیں، کبھی کہاں فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، کبھی کہاں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ۔ جب یہ پتہ چلا جی ایچ کیو کو یہ تو ادھر یہ حرکتیں کر رہا ہے، ہمیں تو کہا ہے کہ میرے گھر کا فنکشن ہے، مانیٹرنگ تو ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا جی آپ واپس جائیں ادھر ہی، ان کو ادھر ہی انہوں نے پابند کر کے بٹھا دیا بھاولپور، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ظاہر ہے جب ان کو نہیں بنایا گیا تو ان کا بنتا تھا، کیونکہ ان کو اب پتہ ہے کہ یار میں اسی طریقے سے عزت بچاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کورٹ مارشل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی انکوائری کھل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور بہت ساری چیزیں، یہاں تو بہت سے لوگ تو پتہ نہیں کس کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، آپ تو لوگ کریں گے، ٹھیک ہے نا، لوگ تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ انہوں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے سے 10 سے 15 کروڑ روپے اور ایم پی اے سے 5 کروڑ روپے لیے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو جتواؤں گا اور میں آپ کو منسٹر بھی بنواؤں گا، اور اسی طرح سے کیا انہوں نے، مبینہ طور پہ جتوایا بھی صحیح، مبینہ طور پہ منسٹر بنایا اور مبینہ طور پہ پیسے بھی لیے۔ یہ جن سے لیے بہت سارے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو آج کل بتا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، آپ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، میں ایسے تو نہیں کہتا کہ وہ امیر ترین جنرل ہیں۔ خیر آ جائیں جناب، اور ابھی کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے تھے کہ 2019 میں ان کی ٹوٹل 120 ایکڑ زمین تھی، اور 2022 میں ان کی 2200 ایکڑ زمین ہو گئی۔ تو یہ کیسے ہو گئی ہے؟ 2019 میں صرف 120 ایکڑ اور 2022 میں 2200 ایکڑ، اب آپ اندازہ تو کیجئے، یہ تو 2100 ایکڑ تقریباً اوپر بنتی ہے ان تھوڑے سے ٹائم میں۔ جس طریقے یہ کس سے، یہ پنکی پیرنی کی پھونکوں سے ہو سکتا ہے، یہ کوئی جادو سے ہو سکتا ہے، یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، کہ 2019 میں آپ کے پاس 120 ایکڑ ہوں، 2022 میں ٹوٹل 3 سالوں کے اندر اندر آپ کے پاس 2200 ایکڑ بن جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی اب لائن لگے گی، اب بہت سارے، اب میں نام نہیں لوں گا لیکن میں اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے، کچھ اور بھی، اور بہت بڑے بڑے رینکس ہیں، بہت بڑے بڑے رینکس ہیں جن کی صفائی نہیں صفایا ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک دفعہ یہ کمان کی تبدیلی ہونے دیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے رینکس ہیں، کچھ پیروں کے مرید بھی ہیں، صحیح ہو گیا نا، آپ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، پیروں کے مرید بھی ہیں جن کا صفایا ہوگا، اور بھی کچھ لوگ ہیں، یہ تقریباً کوئی بہت ہی کچھ اندر کے ذرائع بتا رہے تھے کہ کوئی 14-15 لوگ بنتے ہیں مختلف رینکس کے، چھوٹے سے لے کر ہائی لیول تک، کہ جنہوں نے اس طرح کی کمپین چلائی، جنہوں نے جو اندر رہ کے بھی جنہوں نے اس طرح سے اودم مچایا۔ کیونکہ بات یہ ہے نا کہ کسی کو آپ کسی بندے کی آپ کے پاس خامیاں ہوں، اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں، اس کو پریشرائز کر سکتے ہیں، پچھلوں کو آپ نے پریشرائز کیے رکھا، اب یہ تو جو آئے ہیں ان کو تو پریشرائز کوئی کر نہیں سکتا، ان کی تو کوئی خامیاں ہیں نہیں، ان کی کوئی فائلیں ہیں نہیں، نہ ان کی بلیک میلنگ یہ ہوگی، نہ ان کے کوئی اس طریقے کی وہ صورتحال ہے، ابھی تو یہ نئے نئے آئے ہیں تو آپ کا تو کوئی نہیں، اس طریقے سے تو کوئی صورتحال ہے نہیں، اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں جناب۔ بھائی اب کیا ہوگا؟ کرتوت سب کے پتہ ہے کہ یہ جس نے بھی جو کیا ہے وہ بالکل کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب کے سامنے ہے، اس وجہ سے بہت ساری صفائی نہیں صفایا ہونے لگا ہے۔ اور یہ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا،
اب بات تو یہ صورتحال تو یہ ہے کہ جس طریقے سے سپورٹ کیا گیا، جس طریقے سے یہاں پر اس پروجیکٹ کو لایا گیا، وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں۔ میں کچھ آج پرانی پریس ریلیزز میرے سامنے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ ISPR کی پریس ریلیزز ہیں۔ یہ جب دھرنا ہو رہا تھا نا 2014 کا، اس میں میرے پاس بہت ساری پریس ریلیزز ہیں، لیکن میں فی الحال آپ کے سامنے 2 پریس ریلیز رکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کے پاس 31 اگست 2014 کی پریس ریلیز ہے، جب 29 تاریخ کو یا 28 تاریخ کو یہ آگے چڑھے تھے نا، چڑھائی کی تھی انہوں نے، جنگلے شنگلے توڑے تھے، پتہ نہیں کوئی آنسو گیس چلی تھی، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، کوئی ایک آدھ بندہ پتہ نہیں کوئی گڑھے میں گر کے مر گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اگلے دن کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور یہ پریس ریلیز آئی تھی۔ ذرا پریس ریلیز کو آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ کور کمانڈر کانفرنس واز ہیلڈ ایٹ جنرل ہیڈ کوارٹرز ٹونائٹ۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیل شریف presided over the conference. While reaffirming support to democracy, the conference reviewed with the serious concern the existing political crisis and the violent turn it has taken, resulting in large-scale injuries and loss of lives. Further use of force will only aggravate the problem. اب آنسو گیس اور ٹیئر گیس یا لاٹھی چارج کر رہی ہے سویلین گورنمنٹ، یہ تھے سویلین گورنمنٹ کے انڈر، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب تجویز دے رہے ہیں سویلین گورنمنٹ کو، وزیر اعظم کو یہ تجویز دے رہے ہیں کہ فردر یوز آف فورس ول اونلی ایگراویٹ دا پرابلم۔ اگر آپ نے ان پر، عمران خان پر اور طاہر القادری پر مزید فورس استعمال کی تو اس سے مسائل بڑھیں گے۔ اب آپ اندازہ تو کریں، ٹھیک ہے نا۔ It was once again reiterated that the situation should be resolved politically without wasting any time and without recourse to violent means. سچویشن کو سیاسی طور پہ حل کیا جائے۔ یہ کس کی پریس ریلیز ہے؟ یہ ISPR کی پریس ریلیز ہے، ٹھیک۔ ایک دن وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہتے ہیں اسمبلی میں کہ ہم نے تو کسی سے نہیں کہا کہ ہماری صلح کرواؤ۔ دوسرے دن ISPR کی پریس ریلیز آ جاتی ہے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ صلح کرواؤ۔ یعنی پوری ایک باغیانہ قسم کا ایٹیچیوڈ تھا، اللہ معاف کرے، مبینہ طور پہ ایک اس طرح کا ایٹیچیوڈ تھا۔ اس کے بعد ایک اور پریس ریلیز ہے میرے پاس جو 1 ستمبر کی ہے۔ ISPR has categorically rejected the assertion that Army and ISI were backing PTI or PAT in any way in the current political standoff. آرمی، اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ چینل کہہ رہے تھے نا کہ آرمی اور ISI خان صاحب کو اور پیٹ کو اور PTI کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ہم سپورٹ نہیں کر رہے۔ مجھے ہنسی اس وجہ سے آئی کہ اس وقت بھی لکھا گیا آرمی از این اے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، غیر سیاسی انسٹیٹیوشن ہے، اینڈ ہیز ایکسپریسڈ اٹس unequivocal support for democracy at numerous occasions. اور ہماری سپورٹ تو ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس وقت بھی کہا گیا ہم نیوٹرل ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں۔ اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ اب کی بار سچی والے نیوٹرل ہوئے ہوں۔ اب کی بات میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ نواز شریف کی سپورٹ کریں یا آپ زرداری صاحب کی سپورٹ کریں یا آپ مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ۔ آپ صحیح معنوں میں اے پولیٹیکل ہوں تاکہ ہر بندہ اس کا تعلق نواز شریف سے ہو، عمران خان سے ہو، زرداری صاحب سے ہو، مولانا صاحب سے ہو، کسی سے بھی ہو، آپ کو سلیوٹ کرے۔ آپ کا حق یہ بنتا ہے کیونکہ آپ دفاع کا ضامن ادارہ ہیں، لہٰذا آپ کو وہ سلوٹ کرے۔ میں آپ کو ایک یوتھیا صحافی، اس سے پہلے میں اس کا سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور یہ بتا رہا ہوں۔ یہ نوٹیفیکیشن کو جب ڈان لیگ کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا نا، جو گورنمنٹ نے کیا تھا، اس کے بعد ISPR نے کیا ٹویٹ کی تھی، DG ISPR نے، اس وقت غالباً غفور صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، آصف غفور صاحب۔ نوٹیفیکیشن آن ڈان لیگ از انکمپلیٹ and not in line with recommendations by the inquiry board.
notification is rejected. یہ نوٹیفیکیشن تھا پرائم منسٹر آفس کا، حکومت پاکستان کا نوٹیفیکیشن تھا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ حکومت پاکستان کے نوٹیفیکیشن کو، گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کے نوٹیفیکیشن کو ISPR نے ریجیکٹ کر دیا۔ گو کہ یہ بعد میں واپس لیا گیا تھا، کیونکہ نواز شریف سیدھے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا جی ان کو واپس لینا پڑے گا یہ نوٹیفیکیشن، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بگڑ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ یہ یوتھیا صحافی آفتاب اقبال یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا 2018 کے الیکشن کے بارے میں۔ یہ جب ابھی باجوہ صاحب نے تقریر کی نا، ابھی یہ یوم شہداء پر ان پہ جو باتیں کی، ان باتوں کے حوالے سے یہ آفتاب اقبال صاحب یہ پکا یوتھیا، آپ کو پتہ ہے، یہ اپنا کوئی تجزیہ کر رہے تھے، وہ کہہ کیا رہے ہیں اب ذرا آپ خود سنیے، اس پہ غور کیجئے کس طریقے سے عمران خان، یہ وہ ادارہ جو کہہ رہا تھا ہم اے پولیٹیکل ہیں، وہ انہوں نے کہا اپنی پریس ریلیز میں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں۔ اور 2018 کے الیکشن کے بارے میں آفتاب اقبال کیا کہہ رہا ہے، دوسری سٹوری پہ میں ضرور آتا ہوں، یہ ذرا آپ سن لیجئے۔ لاہٹ کا اظہار، اگر اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت عمران خان کو میسر نہ ہوتا تو 2018 کا الیکشن وہ شاید نہ جیت پاتے۔ جھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے جنرل صاحب نے سلیکٹڈ کا تذکرہ بھی کیا کہ ہمیں یہ تانا دیا جاتا رہا کہ عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ ہے، ہم نے سلیکٹ کی، اور پھر دوسری سائڈ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس سائفر کا ذکر بھی کیا جس سے اخذ یہ کیا جا سکتا ہے ایک من گھڑت بیانیہ تھا، اور اس کا سارا ملبہ بھی فوج پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تو جہاں تک سلیکٹڈ کا تعلق ہے، میں ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سلیکٹ کیا ہو یا نہ کیا، عمران خان کو الیکشن جتایا ہو یا نہ جتایا، اس کو مختلف انداز میں مدد ضرور فراہم کی تھی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد، بلکہ میں تو یہاں تک لکھ چکا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت عمران خان کو میسر نہ ہوتا تو 2018 کا الیکشن وہ شاید نہ جیت پاتے۔ اگر دست شفقت میسر نہ ہوتا اسٹیبلشمنٹ کا تو 2018 کا وہ الیکشن نہ جیت پاتے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے انتہائی بددیانتی کی ہے، آدھا سچ بولا ہے۔ یہ عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں نا، یہ پتہ میڈیا کو ہے یا خان صاحب کو ہے۔ اب وہ دست شفقت جیسے ہی اٹھا ہے تو خان صاحب چیخ اٹھے ہیں۔ اب جیسے وہ نیپیاں بدلنے چھوڑا ہے انہوں نے، تو خان صاحب نے زمین پر یوں سمجھ لیں، وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں لیٹنیاں مارنا شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیتھارسس کرنا، انگلش میں کہتے ہیں کیتھارسس کرنا، بچہ کیتھارسس کرتا ہے نا جیسے، ٹھیک ہے، انہوں نے زمین پہ وہ لیٹنیاں مارنی شروع کر دی ہیں، اور بالکل جیسے بندہ باولا ہو جاتا ہے نا وہ جب دست شفقت اٹھائے تو۔ کیا یہ آفتاب اقبال صاحب کو نہیں پتا؟ یہ تو بہت سینئر آدمی ہیں، یہ میڈیا میں نہیں ہے، ان کو نہیں پتا۔ میڈیا کے ایک ایک لفظ کو کنٹرول کیا گیا، لوگوں کے ٹویٹس جو ہے نا ڈیلیٹ کروائے گئے، لوگوں کے پروگرام میوٹ کروائے گئے، لوگوں کے ریکارڈڈ پروگرام چلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سلیم صافی صاحب کا پروگرام وہ خود کہہ رہے ہیں پچھلے 4 سالوں میں میرے پروگرام کو لائیو کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حامد میر صاحب کو پروگرام پتہ نہیں ابھی لائیو ہوتا ہو تو ہوتا، اس سے پہلے تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کے پروگرام کی اجازت نہیں تھی لائیو کرنے کی۔ لوگوں کے پروگرام سے مہمانوں کو زبردستی اٹھوا دیا جاتا تھا جو بھی عمران خان کے خلاف کوئی بات کرتا تھا۔ تو اس طریقے کا اندھا مارشل لا تھا، اس طریقے کی سپورٹ ملی ہے۔ اور جب وہ الیکشن والے دن وہ لوگوں کو پتہ ہے کس طریقے سے کیسے دوسروں کے اپنا وہی پولنگ ایجنٹس کو بھگایا گیا، کس طریقے سے RTS کو بٹھایا گیا۔ یہ ہمارے دوست ہیں عمار مسعود صاحب، وہ انہوں نے کتاب بھی لکھی، میں نے اس کا انٹروڈکشن کروا چکا ہوں کتاب کا۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہو گیا ہوں، کہ میں نے کہا تھا کہ 2018 کا الیکشن نواز شریف جیتے گا، لیکن وہ عمران خان جیت گیا۔ لیکن میں اس لیے چونکہ میرا جو اندازہ تھا یا میرے جو ہاتھ تھا وہ عوام کی نبض پہ تھا،
میرا ہاتھ RTS پہ نہیں تھا. میں اگر وہ عوام اس طریقے سے ووٹ ڈالتے تو نواز شریف جیت جاتا، لیکن چونکہ RTS آ گیا بیچ میں تو میرا ہاتھ عوام کے نبض پہ تھا، RTS پہ نہیں تھا. تو RTS کو کس طریقے سے بٹھایا گیا راتوں رات، کس طریقے سے جتوایا گیا، یہ وہ صورتحال تھی جس کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور پتہ نہیں اس کا کتنے تک بھگتتے رہیں گے. اور کس طریقے سے آئیے جناب میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اب آپ دیکھیے گا ایک آپریشن کلین اپ، آپ کو سویپ اپ، آپ کو کلین اپ اور سویپ اپ آپریشن آپ کو جو ہے نا نظر آئے گا. اور آپریشن یہ رد الغلاظت ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ رد الفساد تو ہوگا ہی ہوگا، یہ رد الغلاظت ہوگا آپریشن، یہ جو اب آپریشن ہوگا تو، اور یہی آپریشن ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں ونس اینڈ فار آل یہ جو ہے نا سارا کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے ادارہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے گا نا تو پھر ادھر ادھر بھی ڈانگ پھیرے گی. اور میں اگین کہہ رہا ہوں کسی کو سپورٹ نہیں ہونی چاہیے، صرف معاملات کو، حالات کو، واقعات کو، سچویشن کو ٹھیک کرنا چاہیے ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں. اب آ جائیں جناب جو خان صاحب نے کل اعلان کیا ہے، پرویز الہی صاحب نے کہا ہے جیسے ہی کہیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے. اور بھائی اگر اتنے سیریس ہو تو توڑ دو، اسمبلی خان صاحب ان کو کہیں کہ توڑ دو تو وہ توڑ دیں. ابھی ہم سوچیں گے، ابھی ہم میٹنگ کریں گے، ابھی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو ریئیکشن خیبر پختونخوا سے آنا ہے نا خان صاحب، آپ کو پنجاب بھول جائے گا. جو ریئیکشن، جو لوگ تیار بیٹھے ہیں آج بھی، وہ غالباً PK-72 ہے، کون سا ہے ان کے ایک MPA صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں چھوڑتے، ہم تو استعفیٰ نہیں. میرے ساتھ تو اور بھی بہت سارے لوگ. میں کہتا ہوں وہ جو ریئیکشن آپ کو خیبر پختونخوا سے آنا ہے آپ کو پنجاب بھول جائے گا. پنجاب میں تو لوگ ویسے ہی تیار بیٹھے ہیں نا کہ آپ کہیں تو صحیح استعفیٰ دینے کا. اور اگر اسمبلی توڑنی ہے، کل یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آج وہ وہاں خیبر پختونخوا میں بھی میٹنگ ہو گئی ہے، اور یہاں پر صبح حمزہ شہباز صاحب نے بھی میٹنگ بلا لی ہے. اب یہ کریں گے عدم اعتماد، ٹھیک ہے نا. اور اگر عدم اعتماد، اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد ہوتی ہے تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف یہ پہلے کریں گے غالباً، پنجاب میں خاص طور پہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اگر آپ اگر اسمبلی توڑتے ہیں، بالفرض وہ کوئی کہتا ہے کہ جناب اسمبلی کا سیشن شروع ہے اور عدم اعتماد نہیں آ سکتی، اس کا بھی کوئی حل نکالا ہوا ہے، یا اعتماد کے ووٹ لینے کا نہیں کہہ سکتے، اس کا بھی کوئی حل نکالا ہوا انہوں نے. اچھا اب اس کے بعد اگر بالفرض وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا وہ توڑ دیں اسمبلی، تو توڑے نا بھائی. پہلے آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ بہانہ بنائیں گے کہ جی عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، ہم اس وجہ سے نہیں توڑ سکے. یا اگر بالفرض آپ استعفے دیتے ہیں اور باقی 50% نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ اور اگر آپ استعفے دیتے ہیں اور وہاں پہ ووٹ ہو جاتے ہیں اور پھر سے ٹوٹل تو فرق تو لگ رہا ہے 8-10 ووٹوں کا، اور 10-15 سیٹیں آپ کی اپوزیشن والے وہاں جیت جاتے ہیں، یعنی نون لیگ والے یا باقی اتحادی وہ جیت جاتے ہیں، تو پھر تو کیا ہوگا؟ اور الیکشن کمیشن آج کہہ چکا ہے کہ 50% سے زیادہ بھی اسمبلی چاہے فارغ ہو جائے نا، اسمبلی میں 2 بندے بھی بچے تب بھی اسمبلی بحال رہتی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے پھر. تو انہوں نے تو الیکشن کروا دینے ہیں. اور یہی حال خیبر پختونخوا میں ہے. اور خیبر پختونخوا میں تو وہ اجلاس بھی مسلسل نہیں چل رہا، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر جو ہے نا اس والی صورتحال نہیں ہے. وہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد آئی. اور اگر عدم اعتماد آئی اور استعفے دیے، کیونکہ اس وقت عدم اعتماد کے وقت تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی، لیکن استعفے تو آ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کل کہا کہ ہم اس نظام سے نکلنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت گندا نظام ہے، سسٹم سے نکلنا چاہ رہے ہیں. تو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا میں صرف نکلنا چاہ رہے ہیں. سسٹم میں تو عارف علوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کو کہیں نکلیں. سسٹم میں تو آپ کے سینیٹر بھی ہیں، ان کو بھی کہیں نکلیں. یہ عجیب کوئی ستم ظریفی ہے، یہ عجیب منافقت ہے کہ MNAs کو کہا سسٹم سے نکلو، سینیٹر کو کہا آپ بیٹھے رہو. پنجاب اور خیبر پختونخوا سسٹم سے نکل رہے ہیں. کل فواد چودھری صاحب ویسے ہی 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے یو ٹرن لے لیا. ان سے پوچھا گیا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ جی آپ کشمیر اور پھر یہاں گلگت بلتستان سے بھی نکل جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں وہاں سے نہیں نکلتے، وہ تو ابھی آئی ہیں، وہ رہیں گے، اب وہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا. یہی سسٹم ہے، سسٹم سارا سیم ہے. عجیب منافقت ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا سسٹم سے نکل جائے، کشمیر اور گلگت بلتستان سسٹم میں رہے.
قومی اسمبلی سسٹم سے نکل گئے، سینٹ بھی سسٹم میں رہے، پریزیڈنٹ صاحب آپ بھی بیٹھے رہے سسٹم میں۔ تو جہاں جہاں ہمیں فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، جہاں جہاں سے ہمیں سہولت کاری ہو رہی ہے، وہ سسٹم میں رہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم سلیکٹڈ طور پہ سسٹم سے نکل رہے ہیں، یہ سسٹم سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں آل ٹوگیدر کبھی نہیں کہیں گے کہ اگلے، ان کو معلوم ہے اچھی طرح سے۔ بھائی میں نے آپ کو ایک فارمولہ بتایا تھا کہ خان صاحب کہ اگر پاکستان میں 100 صوبے بن جائیں نا، 100 صوبے، 100 پروونس، ان 100 کے 100 صوبوں میں خان صاحب کی حکومت آ جائے، لیکن مرکز میں یہاں پر نون لیگ کی یا اتحادیوں کی حکومت ہو، خان صاحب مچھلی کی طرح تڑپتے رہیں گے جب تک خان صاحب کے پاس اپنی پریمیئرشپ یا وزارت عظمیٰ نہیں آتی، کیونکہ خان صاحب معذرت کے ساتھ ایک خود غرض ترین انسان ہے۔ اب میں آپ کو اسی واقعے پر ختم کرتا ہوں ویڈیو، اور یہ واقعہ کس نے سنایا؟ یہ وسیم اکرم صاحب نے سنایا، جو ان کے ساتھ تھے کرکٹر۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہاں پتہ نہیں باہر ملک میں خان صاحب کے ساتھ وہ گئے، تو ایئرپورٹ پہ گئے، ایئرپورٹ پہ خان صاحب کی دوست تھی، خان صاحب کی دوست لڑکی، ٹھیک ہے نا، اور وہ خان صاحب کی دوست تھی، اس نے جہاز اڑایا اور ہمیں ایک جزیرے پہ لے گئی، ٹھیک ہے، اور خان صاحب تو جزیرے پر جب پہنچے تو وہ لڑکی کے ساتھ اندر گپ شپ کے لیے چلے گئے کمرے میں، تو وہ میزبان ان سے پوچھتا ہے، اینکر وسیم اکرم سے، کہ جسٹ گپ شپ کے لیے گئے؟ تو اب وہ ہنسنے لگ گئے کہ جی گپ شپ کے لیے وہ اندر چلے گئے، مجھے انہوں نے اکیلا وہیں پہ چھوڑ دیا۔ یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہیں جن کو یوتھیے عالم اسلام کا لیڈر کہتے ہیں، ان کی پوری زندگی انہی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ریحام خان صاحبہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ ایک بیٹی تو وہ پکڑی گئی اس وجہ سے کہ وہ امریکہ کی عدالت میں ان کی ماں چلی گئی، پتہ نہیں کتنی اور ہیں اولادیں جن کی مائیں شائیں اور وہ چلی نہیں گئی، وہ عدالتوں میں گئی نہیں، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ یہ حالات ہیں، یہ ہمارے وہ بندے ہیں جس نے 4.25 سال اسلامی جمہوریہ پاکستان پر حکمرانی کر دی، ٹھیک ہے، ان کی ناجائز اولادیں پھر رہی ہیں پوری دنیا میں، وہ 62-63 ان پہ کوئی نہیں لگتا۔ 4 منٹ کا کام ہے عدالتوں کے لیے ان کو اس میں نااہل کرنے میں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ بھائی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس جرم میں 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو چلیں جی آپ نے وہ اقامہ تھا یا کیا تھا وہ چھپایا، نکل جاؤ۔ اور جس نے اولادیں چھپائی ہیں وہ 62-63 پہ کوئی نہیں اترتا، وہ پورا اترتا ہے یا 62-63 کی شیک اس پہ بھی لگتی ہے۔ عجیب ستم ظریفی ہے اس ملک میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔